ایسا کریں کہ ذرا آہستہ سانس لیں، ہوا کو اندر آتے محسوس کریں اور اپنے دل کو تھوڑا سا ہلکا ہونے دیں۔ آج ہم اس دروازے کو کھولنے جا رہے ہیں، وہ وہی دروازہ ہے جس کے پیچھے انسان کی سب سے بڑی قید چھپی ہے، وہ قید جسے رومی کہتے ہیں نفس، وہ نفس جو کبھی ہمیں بڑا بنا دیتا ہے، کبھی چھوٹا، کبھی ہمیں بہکا دیتا ہے، کبھی ڈرا دیتا ہے، اور کبھی ایسا جال بن دیتا ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی خود کو آزاد سمجھ کر بھی قیدی رہتا ہے۔ آج اسی قید کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے کہ ہم کبھی کبھی اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی ضد کیوں کرتے ہیں؟ اتنی جلدی ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ اتنا دکھ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ رومی کہتے ہیں، ہر وہ درد جس کا تمہیں سبب سمجھ نہ آئے، اس کے پیچھے تمہارا اپنا نفس چھپا ہوتا ہے۔ نفس بہت خاموش دشمن ہے، یہ باہر سے حملہ نہیں کرتا، یہ اندر سے آپ کی بنیادوں میں گھر کر لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی سوچ، آپ کی چاہت، آپ کے فیصلے سب اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے رومی سے پوچھا، نفس کی پہچان کیا ہے؟ رومی نے مسکرا کر کہا، جس آواز میں تمہیں اپنے آپ کی تعریف سنائی دے وہ نفس ہے، جس آواز میں تم دوسروں کی غلطیاں دیکھو وہ نفس ہے، اور جس آواز میں خوف اور خواہش ایک ساتھ جمع ہوں وہ بھی نفس ہے۔ یہ بات سننے میں آسان ہے، لیکن اگر انسان دل سے غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ نفس ہر لمحے ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی وہ ہمیں تعریف کا بھوکا بناتا ہے، کبھی وہ ہمیں ایسے جھوٹے غصے میں ڈالتا ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں، کبھی وہ ہمیں دکھ دے کر کہتا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ ہی برا ہوتا ہے۔ یعنی نفس ہمیں یا تو بہت بڑا بنا دیتا ہے یا بہت بے بس۔ بے بس۔ لیکن دونوں صورتوں میں انسان سچائی سے دور چلا جاتا ہے۔ ایک لمحہ رک کر سوچیں، جب آپ کی انا ٹوٹتی ہے، جب آپ کی ضد ہار جاتی ہے، جب آپ خود کو ناکام، کمزور، چھوٹا محسوس کرتے ہیں، تو اندر سے ایک عجیب خاموشی جنم لیتی ہے۔ یہی وہ خاموشی ہے جسے رومی دروازہ کہتے ہیں۔ دروازہ سچائی کا، دروازہ
آزادی کا دروازہ خود آگاہی کا۔ رومی کہتے ہیں نفس کا جال اس وقت ٹوٹتا ہے جب انسان اپنے بارے میں سچ بولنا شروع کر دے۔ سچ بولنا صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ یعنی ہاں مجھ میں کمزوریاں ہیں، ہاں میں نے غلطیاں کی ہیں، میں کبھی کبھی خود کو دھوکہ دیتا ہوں، یہ تسلیم کر لینا بہت بڑا کام ہے۔ کیونکہ نفس انسان کو یہی کہتا ہے تم ٹھیک ہو، غلط تو دنیا ہے، اور یہی سب سے بڑا فریب ہے۔ کبھی کبھی انسان ٹوٹ جاتا ہے بے وجہ، یا شاید کسی چھوٹے سے لفظ پر، کسی معمولی سے واقعے پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں توڑنے والا کوئی انسان تھا، کوئی حادثہ تھا، کوئی تعلق تھا، لیکن رومی کہتے ہیں اصل ٹوٹنا وہاں ہوتا ہے جہاں نفس کو زخم لگتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمیں نظر انداز کر دے تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی ہمیں غلط ثابت کر دے تو نفس چیخ اٹھتا ہے، اگر کوئی ہمیں اہمیت نہ دے تو نفس جل اٹھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دکھ ملا ہے، لیکن حقیقت میں دکھ اس جھوٹی عظمت کو ملا ہوتا ہے جو نفس نے ہمارے اندر کھڑی کر رکھی ہوتی ہے۔ ہاں، رومی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو تمہیں دکھ دیتا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں، تمہارا استاد ہے۔ پھر سنو، جو تمہیں دکھ دیتا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں، تمہارا استاد ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ جو چیز اندر بیٹھے نفس کو توڑتی ہے وہی انسان کے اندر نئی روشنی کو کھولتی ہے۔ جیسے لوہا آگ میں پگھل کر نرم ہوتا ہے، ویسے انسان دکھ میں پگھل کر اصل بنتا ہے۔ اصل۔ آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، زود رنج، اور کچھ لوگ بڑے بڑے دکھوں میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ پہلے لوگ نفس کے غلام ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اپنے دل کے مالک۔ جس کا نفس مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا کو کم اہمیت دیتا ہے، جس کا نفس کمزور ہوتا ہے وہ ہر چیز کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے۔ ہاں، بہت بڑا سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے رومی کہتے ہیں خود کو چھوٹا کرو، دنیا خود چھوٹی ہو جائے گی۔ ہاں، کیا کرو؟ خود کو چھوٹا کرو، دنیا خود چھوٹی ہو جائے گی۔ نفس کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ دو راستے دکھاتا ہے، ایک آسان راستہ جو خواہشوں سے بھرا ہوتا ہے، دوسرا سچ کا راستہ جو مشکل ہوتا ہے لیکن آزادی دیتا ہے۔ آزادی دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے جو چاہے لے لو، جو دل کرے وہی کرو، بس اپنی تسکین کو اول رکھو۔
لیکن روح کہتی ہے جو ضروری ہے وہ کرو، جو سچ ہے وہ قبول کرو، جو خدا چاہتا ہے اسے سمجھو۔ اور دونوں کے درمیان جو لڑائی ہے اس کو رومی اندر کا جہاد کہتے ہیں، اور یہ جنگ باہر کی جنگ سے زیادہ بھاری ہے۔ نفس کو شکست دینے کا پہلا قدم یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، نہیں، پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود کو دیکھیں، آنکھیں بند کر کے، خاموش ہو کر، گہرائی میں جا کر، دل کو آئینہ بنا کر۔ جب انسان سچائی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو نفس کی آواز کم ہونے لگتی ہے اور روح کی آواز واضح ہونے لگتی ہے۔ رومی کہتے ہیں جب اندر شور ہو خاموش رہو، جب اندر خاموشی ہو سنو۔ نفس کو ہمیشہ بھوکا رکھنا چاہیے، اگر اسے عزت دو یہ تمہیں غلام بنا دے گا، اگر اسے بھوکا رکھو یہ تمہارا خادم بن جائے گا۔ کبھی ضد چھوڑ کر دیکھیں، کبھی اپنا غصہ نگل کر دیکھیں، ہاں کبھی جھوٹے وقار کو توڑ کر دیکھیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، اور خدا کتنا قریب محسوس ہوتا ہے، شارگ سے بھی قریب۔ یہی رومی کا راستہ ہے، نفس کے فریب سے گزر کر روشنی تک پہنچنے کا راستہ۔ آج کی گفتگو بس اتنی ہی۔ اب آنکھیں بند کریں، سانس کو نرم کریں اور اپنے دل سے پوچھیں جو میں ہوں کیا وہ واقعی میں ہوں، یا صرف میرا نفس ہے جو میری جگہ جیتا آ رہا ہے۔ جس دن اس سوال کا جواب مل گیا، یقین کریں آپ آزاد ہو جائیں گے۔ جو میں ہوں کیا وہ واقعی میں ہوں، جو میں ہوں کیا وہ واقعی میں ہوں۔